بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. کورس نمبر 2 کے لیسن نمبر 3A یعنی کہ ہم صفحہ نمبر 3 پر اور اشارہ A اور B آج پڑھیں گے. تو مجموعی طور پر یہ ہمارا نواں لیسن ہے، لیسن نمبر 9 ہے، کیونکہ ایک صفحے کے اوپر 4 اشارے ہیں تو 4 لیسن ہم ایک صفحے میں پڑھ چکے ہیں، دوسرے میں پھر 4 پڑھ لیے. اب تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ A. اس طریقے سے یہ الحمدللہ 2 صفحے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرا بھی آج آدھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج جب ہم کلاس ختم کریں گے تو آدھا کورس ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. انگلیوں کے اوپر وہی 5 انگلیوں میں ریکال کر لیں، پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا اور 5واں. جو اشارے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، پہلی انگلی کے لیے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. اس کے بعد دوسرے صفحے کے اوپر کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخے ہیں. انہی کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اس کے بعد کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے. یہ اس طریقے سے 8 اشارے ہمارے مکمل ہو گئے. آج جو تیسرا صفحہ شروع کر رہے ہیں اس کے 4 اشارے ہیں، ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں ہم پہلے لیسن شروع کرنے سے پہلے. سب سے پہلے ہے آگ کی مثال، اس کے بعد پانی کی مثال، پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. تو ابھی ہم آگ کی مثال کا جو اشارہ ہے اس سے ریلیٹڈ آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے. اس کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ بارش کی مثال میں جو 2 آیتیں ہیں 19 اور 20 یہ پڑھیں گے. آج کا سبق تھوڑا سا چھوٹا ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس صفحے کی ایک آیت پچھلے لیسن میں ہی پڑھ لی تھی، کیونکہ وہ پچھلے مضمون کے ساتھ کنیکٹڈ تھی اس وجہ سے. تو ابھی انشاءاللہ ہم 2 آیتیں پہلے لیسن میں اور پھر 2 آیتیں دوسرے لیسن میں پڑھیں گے. ان کے اشاروں کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. رائٹ ہینڈ ہے، مڈل فنگر ہے. سب سے پہلے آگ کی مثال، اس کے بعد بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن چیلنج. تو شارٹ میں اگر ہم کہیں گے اس کو تو ہم کہیں گے آگ، بارش، دعوت، چیلنج. اور اپنے ٹائم میں ریپیٹ کر لیں تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا جو جو ہم پڑھیں گے. اس کو بند کر کے اس کو کھول دیں. جی اس کو بند کر دیں. شکریہ. تعارف جس طرح میں نے بتایا کہ ان آیات میں پہلے ہم آگ کی مثال سے جو ریلیٹڈ آیتیں ہیں وہ پڑھیں گے اور پھر بارش کی مثال سے. پچھلی آیتوں سے تعلق وہی ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ابھی ایک مثال اور ہم نے پڑھنی ہے. پہلے اس مثال کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسری مثال کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. ان 2 آیتوں سے جو اسباق ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں وہ دیکھ لیں. مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی اس کی ہے. تو منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کی جو آنکھ کی روشنی ہے یعنی بصیرت ہے اس کو چھین لیا. اور یہ اصل میں دل کی بصیرت ہے کہ جو انسان دل سے حق کو پہچانتا ہے، یہ وہ والی ہے.
تو پھر جس طرح سے کوئی گونگا، بہرا اور اندھا شخص ہے جس کو اصل بات کا نہ پتہ چل سکتا ہے نہ سمجھ آتی ہے، وہ حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا ہے، تو اس لیے ان کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس طریقے سے۔ تو یہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھ لیں نئے الفاظ۔ آج کے لیسن میں پہلی لائن میں 2 ہیں، پھر 5 اور 5 ہیں۔ کیوں؟ اس مثال کے اندر کئی نئے لفظ آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے 5 نئے لفظ ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم ان کو سیکھ لیں گے تو پھر آسان ہو جائیں گے۔ کوئی اتنے بھی نئے نہیں ہیں، اکثر تو ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا عربی میں کسی اور فارم میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے گا، سب سے پہلے آیت نمبر 17، اس کو ہم ایک دفعہ پہلے سن لیں اور ترجمہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کا ماحول تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے مثلہم، یہ 2 لفظ مل کر کے بنے ہوئے، مثل مثال اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ 4 انگلیوں سے ہم سائڈ پہ اشارہ کر دیں گے، ان کی مثال۔ آسان ہو گیا۔ مثل جو ہے عربی میں جیسے اگلے والے میں بھی آ رہا ہے کا مثل، ٹھیک ہے نا، تو کا جو ہے یہ حرف جر ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں QC1 میں، کما صلیتا میں، جیسا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے، اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ۔ پھر الذی وہ جو یا وہ جس نے، پڑھ چکے ہیں یہ بھی ہم۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا، مثلہم اور کا مثل، دونوں میں مثل ایک ہی چیز ہے، یعنی مثال عربی میں۔ تو ان کی مثال، مثلہم ان سب کی مثال، کا مثلی مثال کی طرح، الذی وہ جو، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی کی بات ہو رہی ہے جو آگے آئے گا، استوقد نارا۔ استوقدہ کو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا وہ کیا ہے کہ اس کو اسٹوو سے یاد رکھ لیں، جس طرح اسٹوو جلایا کرتے تھے ایک زمانے میں، آج بھی جہاں پر بجلی نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اسٹوو جلایا جاتا ہے، یا ایک زمانے میں تو چائے وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے اسٹوو کے اوپر، تو گیس جہاں پر نہیں ہے وہاں آج بھی استعمال ہوتے ہیں، اس سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ استوقدہ۔ مگر ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا کہ ہم نے آگے جا کر کے جو مزید الفی کے ابواب پڑھنے ہیں QC3 میں، تو اس میں آئے گا یہ، شروع میں حمزہ سین تا جو ہے یہ کامن ہے، جو استغفار سے یاد رکھ لیں، استغفار میں بھی الف حمزہ سین اور تا آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یاد رکھ لیں، آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے تو اس کو ریکال کر لیں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ تو استوقدہ اس نے جلایا یا اس نے جلائی، کیونکہ آگ مؤنث آ رہی ہے یہاں پہ تو اس لیے ہم کہیں گے اس نے جلائی، ٹھیک ہے۔ کیا چیز؟ النار، نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، اور یہ QC1 میں ہم پڑھ کے آگے وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے، کون سے والے؟ آگ کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے فلما اضاءت، پس، لما جب، ٹھیک ہے نا، یہ وقت کے لیے ہے کہ جب یہ ہوا، ٹھیک ہے نا، جب اس نے آگ جلائی تو کیا ہوا؟ اضاءت، اضاء اس نے روشن کیا، اضاءت مؤنث ہے یہ، اور مؤنث کس لیے؟
اس لیے کہ آگ جو پیچھے جس کی بات ہو رہی ہے، جو جلائی گئی اور جس نے روشن کیا، وہ ہے نار. عربی میں آگ مؤنث ہے، اردو میں یہ مؤنث ہے اس لیے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آگ لگی ہم کہتے ہیں، آگ لگا نہیں کہتے، ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے آسان ہے، عربی میں بھی مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے. آگ کا یاد رکھ لیں کہ یہ اس طرح کے مؤنث ہیں کہ جو استعمال میں مؤنث ہے. ان کی ظاہری شکل میں آپ کو گولتا نہیں نظر آ رہی ہے، یا اصل میں یہ مذکر مؤنث والے نہیں ہیں، جیسے مرد عورت لڑکا لڑکی ہم کہتے ہیں اس طریقے سے یہ نہیں ہے. تو یہ پہچان کر کے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں بھائی عربی میں آگ مؤنث ہے، بس اتنی سی بات ہے. ما حولہ، ما جو، اور اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اضاءت جو ہے اس کو ہم ضیاء اور ضوء سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اندھیرے کے مقابلے میں جب روشنی کی ہم بات کرتے ہیں تو ضیاء کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ما جو، اور حولہ، حول ارد گرد. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ماحول، جو کہتے ہیں نا وہ یہی والی بات ہے کہ ارد گرد انوائرمنٹ جو ہے اس کی. تو جب آگ جلی تو اس نے اپنے ارد گرد روشنی کر دی، تو یہ وہی ہے ماحولہ ہو، اس کے ارد گرد. ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آگ جلی ہے تو اس کے ارد گرد ہی روشنی ہوگی نا، تو ہو کی ضمیر جو ہے وہ اس کے لیے ہے، ماحولہ، جو اس کے ارد گرد تھا. اچھا اردو میں بھی ماحول استعمال ہوتا ہے جو اطراف میں ہے. ذہب اللہ بنورہم، ذہب ہم QC 1 میں پڑھ چکے ہیں، ذہبا وہ گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہوگا کیا، ذہب اللہ بنورہم. اب یہ یاد رکھیں ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کسی خاص حرف جر کے ساتھ آئیں جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، صلہ ہو، تو پھر اس کے معنی خاص ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، مگر صلی علی کا مطلب ہے رحمت بھیج. تو ذہابہ کا بھی ایسا ہی ہے. ذہابہ کا یہ نوٹ کر لیں سب لوگ، ذہابہ کے اکیلے کے معنی ہے وہ گیا. ذہابہ کے ساتھ پھر بی کر کے کوئی آ جائے گا اسم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لے گیا. اور کیا چیز لے گیا، وہ آگے بی کے ساتھ مل جائے گی ہمیں. تو ذہابہ کا مطلب وہ گیا، ذہابہ بی وہ لے گیا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ذہاب اللہ کون لے گیا، اللہ. اب یہاں پہ ذہابہ ہوتا تو صرف وہ گیا، اب اور بی کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ لے گیا. مگر چونکہ فاعل یہاں پہ دیکھیں اللہ آ گیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ فاعل جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ. تو ذہب اللہ کا مطلب ہوگا کہ اللہ لے گیا. تو اللہ نے چھین لی کیا چیز، بنورہم، ان کی روشنی، ٹھیک ہے نا، ان سب کی. وَتَرَكَهُمْ، ترک کرنا اردو میں بھی ہوتا ہے، ترک کا استعمال کرتے ہیں ہم، اور ترک کرنا ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا. جیسے کسی نے تمباکو نوشی ترک کر دی ہے، تو یہ وہی ہے، ترکا چھوڑ دیا. وَتَرَكَهُمْ فی میں ظلمات، ظلمات اندھیرا، ٹھیک ہے نا. لا یبصرون، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں دیکھتے. بصارت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعل کیونکہ 3 سے زیادہ حروف والا ہے، اس کو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. فعل مضارع ہے یبصرون، تو QC 3 میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس کو. ابھی صرف اس کو یاد رکھیں بصارت سے کہ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے ہیں. اب جو اس کی فقرے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں ہم. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجئے. نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڈ مڈ نہ ہوں.
مثلاً کسی ریگستان میں رات کو سوچئے ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، گھر جانا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے میں کہ روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے. یا کہیں پہ بھی اندھیرا ہو تو ایک دم سے اگر روشنی آ جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کی. یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. یہ جو ہدایت کی روشنی اور گمراہی کا اندھیرا، یہ عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جو گمراہی ہے وہ اندھیرا ہے. تو جو شخص گمراہی میں ہے اس کو حق بات کا نہیں پتہ ہے، ہدایت کا نہیں پتہ ہے، صحیح راستے کا نہیں پتہ ہے. ہدایت جو ہے وہ روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب روشنی ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز صحیح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر راستہ، ہر کام، اچھے اور برے کی وہ تمیز کر لیتا ہے، اور جو اپنی ڈیسٹینیشن ہے وہ اس کو پتہ ہوتی ہے کہ جی میں نے ساری ایفرٹ جو ہے وہ اس کے لیے کرنی ہے. ورنہ گمراہی کے اندھیروں میں آج بھی بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے، دے آر ناٹ کلیئر کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور زندگی اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے ہم نے. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ جب ہدایت کی روشنی ہوتی ہے اسی میں صحیح نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی صحیح روشنی میں دیکھ کر کے اپنے اعمال کرنے کی توفیق دے. تو کیا ہوا یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو لوگ، اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اسے قبول نہیں کیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اب یہاں پر جو اگلا حصہ آ رہا ہے فلما عدات ما حولہ، تو پھر کیونکہ جب یہ نہیں ایکسیپٹ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہاں سے ذاب اللہ بنورہم، کہ ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا. تو اب وہی گمراہی کے اندھیرے آگے ظلمات. الحمدللہ. اگلی آیت کو پھر پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس کو. بكم عمي فهم لا يرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. اب یہ اس میں کئی نئے الفاظ آ گئے ہیں، اس کو یاد کر لیں ہم کس طریقے سے. سمم، سمم جو سن نہیں سکتا، بلکہ یہ جمع میں آتا ہے جو سن نہیں سکتے، اور بکمن جو بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نوٹ کر لیں گے، یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں. ابھی آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، مگر ابھی فی الحال صرف نوٹ کر لیں. امیون اندھے، یہ بھی یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا، یہ ایڈ کر لیں اس میں. امیون جو ہے وہ اندھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جمع ہے. فاہم، پس وہ سب، لا یرجعون، رجع یرجع. ٹھیک ہے نا. تو راجع لوٹنے والا، اسے یاد رکھ لیں. رجع وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے، اور راجع لوٹنے والا، اس کی جمع ہوگی راجعون. اسم فاعل ہے راجع، اور راجعون اس کی جمع ہو گئی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بلکہ شروع سے پورا پڑھ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہاں سے دیکھ لیں یہ راجعون کہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے. اب اس سے یاد رکھ سکتے ہیں اس ریفرنس سے، کیونکہ انا للہ تو آج کل روزانہ ہی پڑھنا پڑتا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. رجوع کرنا، لوٹنا، دونوں معنی اس کے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو نہیں سنتے، اس لیے وہ بہرے ہو گئے. حق
بیان نہیں کرتے ہیں، گونگے ہو گئے، حق ان کو نظر نہیں آتا ہے، اندھے ہو گئے. تو اس طریقے سے ہم یہ سمم بکمن امیون یاد رکھ سکتے ہیں. یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. ترجمہ دیکھ لیں ان دونوں آیات کا. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے اس کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. الحمدللہ. اسباق، دعا اور پلان. پہلا سبق کیا ہے؟ مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا. دوسرا سبق کیا ہے؟ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. دعا کیا کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے میرا خیال ہے، اور پڑھتے رہنا چاہیے اس کو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دین سے متعلق کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر پہچاننے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم ارنا الحق، اے اللہ ارنا دکھا ہمیں، حق حقاً یعنی کہ حق کو حق کے طور پر صاف دکھا. وارزقنا اتباعہ، وارزقنا اور ہمیں توفیق دے، ہمیں دے کیا چیز؟ اتباعہ، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے نا، ہمیں نصیب کر اس کو. تو ورزقنا اصل میں یہ ورزقنا اتباعہ، اتباع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو ورزقنا اتباعہ. اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے؟ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اور ارینا دکھا ہمیں، الباطل باطلاً جو حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا. یہ نہیں ہو کہ ہم حق کو باطل سمجھ لیں اور باطل کو حق سمجھ لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے سکتا ہے. تو جب یہ حق کی پہچان ہو جاتی ہے تو ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، جب باطل کی پہچان ہو جائے گی تو اس سے اجتناب کریں گے، بچیں گے اس سے. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے کہ ہمیں دکھا باطل کو باطل اور ہمیں توفیق دے، ہمیں نصیب فرما اس سے بچنا، باطل سے بچنا. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہمیں سب کو یاد کر لینی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے اس کو، خاص طور سے جب ہم قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، کچھ اور دینی معلومات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ آئے دن لوگ کچھ نہ کچھ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پہچان کروا سکتا ہے، ورنہ آج کل بہت زیادہ گمراہیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں. پلان کیا بنانا ہے؟ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. الحمدللہ. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں اس کے. میں نے بتایا تھا کہ کئی نئے لفظ آ رہے ہیں، اس میں سے جو ایسے ہیں کہ جن کو ہم ابھی اس لیول پہ سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. مثالہم میں نے بتا دیا آپ کو، مثال ہے، اور اس کی جمع نوٹ کر لیں، امثالن، مثلن امثالن. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نور، اس کی جمع انوار. اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں دونوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ظلمات کو دیکھ لیں، یہ ظلمتن جو ہے نا یہ اندھیرا ہے، اور اس کی گول تا ہٹا کر کے الف اور سیدھی تا لگائیں گے تو اس کی جمع ہو جائے گی. تو یہ ظلمتن ہے اور یہ ظلمات ہے اس کی جمع. ایک ظلم کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تھا ظلم یظلم، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ظلمتن ہے یہ. ٹھیک ہے، ظلمتن اندھیرا، اور ظلمات اس کی جمع ہو گئی. افعال میں آ جائیں، پہلے صحیح والے دیکھتے ہیں. ذہابہ ہم پڑھ چکے ہیں، QC1 میں پڑھا تھا. باب کون سا ہوگا اس کا؟ ذہابہ یذہب، باب بنے گا فتح. ٹھیک ہے، فا
ذہبا یذہبو، اذہب ذاہب، جو گیا وہ خود ہی گیا تو اس لیے اس کا مفعول نہیں بنے گا، اور ذہاب اس کا مصدر۔ وَتَرَکَهُمْ، ترکا دیکھ لیں، باب نصرہ سے ترکا یترکو، یہ جب ہم وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نترکو، اور ہم ترک کرتے ہیں، تو یہ وہی ہے، دیکھیں یترکو وہ ترک کرتا ہے، اور اترکو میں ترک کرتا ہوں، نترکو ہم ترک کرتے ہیں، تو اس کو وہاں سے یاد رکھ لیں کہ دعائے قنوت کے اندر یہ لفظ دوسری فارم میں آتا ہے یہ۔ تو ترکا یترکو، اترک تارک چھوڑنے والا ہو گیا، متروک جس کو چھوڑا گیا، اور ترکن مصدر ہے اس کا، تو تارک چھوڑنے والا، متروک جس کو چھوڑا گیا، وہ جو اقبال کے شعر میں آتا ہے نا کہ تارک قرآن، تو یہ وہی ہے، قرآن کو چھوڑنے والے، ترک کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے۔ یرجعون میں نے بتایا تھا، رجع یرجع، رجع یرجع کون سا باب ہوگا؟ باب دربا، ٹھیک ہے نا۔ یرجع جیم کے نیچے زیر آ رہی ہے، ارجع جیسے، ہاں سوری ارجع ہوگا ادرب کی جگہ، سوری ارجع، ٹھیک ہے نا، ہاں جیسے دربا یدرب ادرب تھا ایسے ہی، ہاں رجع یرجع ارجع، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کریم میں آتا ہے ارجعی الی ربک، ٹھیک ہے نا، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ راجعن لوٹنے والا ہو گیا، مرجوع جو جس کی طرف لوٹیں، ٹھیک ہے نا، وہ مرجوع ہو گیا، اور اس کے دو مصدر ہیں، رجوعن بھی ہے اور رجعن بھی ہے، تو یہ نوٹ کر لیں، دو مصدر ہیں اس کے، ایک رجوعن اور ایک رجعن، تو رجع یرجع ارجع راجع مرجوع، اور رجعن بھی کہہ سکتے ہیں اور رجوعن بھی کہہ سکتے ہیں، رجوع استعمال بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، زیادہ اچھا اس سے یاد رکھ لیں اس کو۔ الحمدللہ، گرامر شروع کر لیتے ہیں جب تک اذان نہیں ہوتی ہے ہماری۔ گرامر میں ایک فعل پڑھیں گے ہم، جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے صحیح والے پڑھے جس میں کوئی کمزور حرف نہیں تھا، پھر اس کے بعد کمزور حروف میں آئے ہم، اس میں ہم نے شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور، آخر میں کمزور والے پڑھ لیے۔ اب ہم حمزہ والے فعل کی طرف آ رہے ہیں، جن میں شروع میں حمزہ یا درمیان میں حمزہ یا آخر میں حمزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے پڑھنا ہے امارا، اس کے دیکھیں مادے کے حروف تین نظر آ رہے ہیں آپ کو، سب سے پہلے حمزہ ہے، تو جب جیسے مادے کے حروف میں کمزور حروف جب آ جاتے ہیں تو ان کی گردان بھی بنیادی گردان سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، اسی طرح حمزہ والوں میں بھی یہی ہے کہ جب کسی کے مادے کے حروف میں حمزہ آ جائے گی تو اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ ان کو بھی ہم اسی طرح یاد رکھیں گے جیسے ہم نے کمزور حروف والے افعال سیکھ کر کے یاد رکھا کہ شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور، آخر میں کمزور۔ یہ دیکھیں شروع میں کمزور تھے اس کے اندر، پھر ہم نے درمیان میں کمزور والے پڑھے تھے۔ یہ جو بات یہاں ہم نے پڑھی تھی کمزور میں کہ ان چار میں سے کسی ایک باب سے ہی آتے ہیں، ہم محموز میں بھی یہی ہوگا، سوری محموز کا لفظ میں نے استعمال کر لیا، آپ کے کورس میں نہیں ہے مگر یہ بھی اچھا ہے نوٹ کر لیں کہ جس فعل کے اندر حمزہ اس کے مادے کے حروف میں حمزہ آ جائے، چاہے شروع میں چاہے درمیان میں چاہے آخر میں، تو اس فعل کا نام کیا ہے؟ محموز۔ پھر محموز کی تین قسمیں، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں حمزہ، جیسے ہم نے وہاں پہ کمزور کی تین قسمیں پڑھی تھیں، اسی طریقے سے اس کو یاد رکھ لیں۔ ان کے نام انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، بس یہ محموز کا ایک لفظ نوٹ کر لیں، خالی کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے کمزور حروف کے اندر تھا کہ یہ آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گردان تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تو اسی طرح اب ہم حمزہ والوں کو بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے امارا ہے، اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی بعض اوقات کمزور حروف کی طرح ہی کام کرے گا، اس لیے آپ دیکھیں کہ
اپنے بنیادی اس جس باب سے آ رہا ہے یہ اس کے وزن پر نہیں بنے گا یہ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارا اس کا فعل مضارع بنے گا یأمرو، تو باب نصرہ ہے، مگر نصرہ ینصرو کے وزن پہ یہ پورا نہیں بنے گا، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ امارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، فعل ماضی میں کیا ہے؟ اگر میں کہوں نصرہ کی طرح تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، فعل ماضی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب فعل مضارع میں جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ تبدیلی آئی، تو امرا ہے اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں اور یہیں سے انشاءاللہ پھر شروع کریں گے نماز کے بعد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر، آواز آ رہی ہے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے روکا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم محموز جو افعال ہیں یعنی حمزہ والے جو فعل ہیں وہ تھوڑا سا کمزور کی طرح تبدیلی ان میں آتی ہے، بنیادی جس باب سے وہ آ رہے ہیں اس باب کا جو وزن ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے شروع میں حمزہ والا فعل دیکھیں گے امارا، اور اس کے فعل ماضی میں نے کہا تھا کہ بالکل اسی طرح جیسے، کیونکہ یہ باب نصرہ سے آیا ہے تو فعل ماضی میں آپ کو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، امرا، امرو اسی طرح ہے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا اسی طرح، امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا۔ تو اب جب یہاں پہ ہم فعل مضارع میں آئیں گے تو ہمیں تھوڑی سی تبدیلی ملے گی، وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر ہم اس کی ایک ہی دفعہ پریکٹس کریں گے۔ امارا سے بنا ہے یأمرو، تو یہ اسی طرح ہے جیسے ینصرو تھا، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے، یأمرون، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ینصرون کی طرح یأمرون آ گیا کہ یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوتے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں، بلکہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں تو کچھ تأمرو آپ حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی چینج آئی ہے کہ یہ آمرو نہیں پڑھیں گے، اصولاً تو ہمیں تأمرو کے بعد آمرو پڑھنا چاہیے نا کہ میں حکم دیتا ہوں یا دوں گا، مگر اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ آمرو، اور پڑھتے بھی آمرو ہیں۔ تو یہ ایک رول یاد کر لیں کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں تو وہ دونوں مل کر کے ایک اور الف بن جاتے ہیں، ایک الف پہلے ہوتا ہے تو وہ پھر مد کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسے آ، ٹھیک ہے نا؟ تو حمزہ اور حمزہ جب دونوں مل گئے تو آ نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو آ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آمرو، آمرو نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ، اس کو بس یہ خیال کرنا ہے کہ یہ آمرو ہے۔ یہ حمزہ کا رول ہے، آگے جا کر کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جب زبر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، زیر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو پھر یا کی آواز ہو جاتی ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر واو کی آواز ہو جاتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے رول پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ زبر والا ہی پڑھ لیں کہ جب حمزہ زبر ہوگا تو ہم آ پڑھیں گے، اس کو آ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آمرو ہو گیا، مگر یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی تأمرو آیا تو اب وہ چینج ہو گیا واپس، نأمرو پھر وہی اسی طرح، جیسے یہ تأمرو تھا یہ تأمرونا ہو گیا، اور یہ تأمرو تھا تو نأمرو ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ شروع میں نون آ گئی، اب حمزہ نہیں رہی ہے شروع میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دو حمزہ مل گئی تھی، اس وجہ سے یہ کھڑی زبر یا چھوٹی الف جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ بن گئی ہے۔ اب اسی طرح فعل امر جب بنانا ہوگا اس کا تو کیا کریں گے ہم؟ تأمرو سے شروع میں جب ہم نے ہٹا دیا علامت مضارع یعنی کہ یا زبر یا تا زبر تا، اور آخر میں پیش کو جزم بنا دیا، تو اب پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو،
یہاں پہ آپ دیکھیں ہم اس میں ایک اور حمزہ نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ گر جائے گی حمزہ، تو اب یہ صرف مر رہ جائے گا۔ یہ وہ رول ہے جو آپ نے پڑھا کمزور حروف میں، کہ کمزور حرف جو ہے وہ فعل امر بناتے ہوئے گر جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ گر گیا ہے، اور اب آپ صرف پڑھیں گے مر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ واپس بھی آ جائے گا یہ حمزہ ملانے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہے، تو یہ بھی کمزور حروف والا ہی رول ہے، کبھی وہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی پھر واپس آ جاتے ہیں، اس طریقے سے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں واؤ کے ساتھ جب مل رہا تھا اور حکم کر، تو اب وَمُر نہیں پڑھا تھا، یہاں پہ ہم نے وَمُر پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، وَمُر، یہ حمزہ واپس آگے جو یہاں گری تھی وہ یہاں واپس آ گئی۔ تو یہ قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ملا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے تو پھر یہ واپس آ جاتی ہے، اور اکیلے پڑھیں گے مر، مرو، حکم دو، حکم دے ایک سے، اور جمع کے لیے حکم دو، تو مرو، اس طریقے سے ہو جائے گا یہ۔ تو یہ مر، مرو، لا تأمر، مت حکم دو، لا تأمرو، تم سب مت حکم دو۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر آمر آ گیا، ٹھیک ہے نا، الف کے ساتھ، کیونکہ حمزہ ہے اس کے اندر، اور فاعل کے وزن پہ حمزہ کے بعد ایک اور الف آ گئی ہے، تو اب وہ آمر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاعل کے وزن پہ دیکھیں، جیسے ناصر پڑھا تھا ہم نے نصارہ میں، تو اسی طرح یہ آمر بن جائے گا، حمزہ اور اس کے ساتھ الف، تو آپ اس کو چھوٹی الف سے اس طرح سے لکھ لیں گے۔ پھر مفعول کے وزن پہ اسی طرح ہے، مأمور جیسے مفعول تھا، منصور، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، جس کو حکم دیا گیا۔ آمر کون ہے؟ حکم دینے والا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم آمر، آمرانہ، حکومت وغیرہ، اس طرح کی حکم دینے والے جو ہوتے ہیں، اپنی مرضی چلانے والے۔ امر، حکم دینا۔ اب اردو میں ہم جو استعمال کرتے ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی انل منکر، تو یہ اصل میں یہ وہی امر ہے۔ عربی میں امر بالمعروف کہا جائے گا، امر اردو میں نہیں استعمال ہوتا، عربی میں نہیں استعمال ہوتا، اردو میں ہم اس کو امر کہہ دیتے ہیں، اصل میں عربی کا لفظ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی میں ہی استعمال کریں اس کو۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے نا، یہ ہے امر، حکم دینا، صحیح۔ مؤنث بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک دفعہ پورے ٹیبل کی ہم پریکٹس کر لیں گے۔ ہوا امارا ہے تو مؤنث میں کیا ہوگا؟ ہیا امارت، بالکل اسی طرح فعلا فعلت، نصارا نصارت، اس طریقے سے امارا امارت، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہیا کے ساتھ یامرو تھا، انتا کے ساتھ تامرو تھا، تو یہاں سوری ہوا کے ساتھ ہوا یامرو تھا، جیسے ہوا امارا کے ساتھ ہیا امارت تھا، اسی طرح ہوا یامرو کے ساتھ ہیا تامرو آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتا تامرو تھا، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ دونوں صیغے عربی میں ایک ہی ہوتے ہیں، مذکر کا مخاطب اور مؤنث کا غائب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا امارا ہیا امارت، ہوا یامرو ہیا تامرو، مذکر مؤنث بھی ہو گئے۔ تو اب الحمدللہ ہماری یہ امارا کی گردان مکمل ہو گئی ہے۔ پورا ٹیبل ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ آئیے پریکٹس کریں۔ امارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، یامرو، یامرون، تامرو، آمرو، تامرون، نأمرو، مر، مرو، لا تأمر، لا تأمرو، آمر، مأمور، امر،
हुवा अमारा, हिया अमारत, हुवा यअमुरु, हिया तअमुरु। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आइए। अमरा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, यअमुरु, यअमुरूना, तअमुरु, आमुरु, तअमुरूना, नअमुरु, मुर, मुरू, ला तअमुर, ला तअमुरू, आमिर, मअमूर, अम्र। हुवा अमरा, हिया अमरत, हुवा यअमुरु, हिया तअमुरु। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी बोलचाल में अब देख लें, ये जो हमने माजी, मुजारे और अमर के सीखे सीखे, अगर सवाल पूछा जाएगा हल अमारा, क्या उसने हुक्म दिया, क्या तर्जुमा होगा? नाम अमारा। हल अमरू, क्या उन सब ने हुक्म दिया? नाम अमरू। हल अमरता, क्या आपने हुक्म दिया? नाम अमरतु। हल अमरतुम? नाम अमरना। अल्हम्दुलिल्लाह। फेल मुजारे में आ जाए। हल यअमुरु? नाम यअमुरु। हल यअमुरूना? नाम यअमुरूना, वो सब हुक्म देते हैं। हल तअमुरु? क्या आप हुक्म देते हैं? नाम आमुरु, हाँ मैं हुक्म देता हूं। हल तअमुरूना? नाम नअमुरु। ठीक हो गया। अब प्रैक्टिस कर लें उसके साथ एक मफूल मिला करके। हल यअमुरु बिस्सलाती, क्या वो हुक्म देता है नमाज का? नाम यअमुरु बिस्सलाती। हल यअमुरूना बिस्सलाती? नाम यअमुरूना बिस्सलाती। हल तअमुरु बिस्सलाती? नाम आमुरु, आमुरु बिस्सलाती। हल तअमुरूना बिस्सलाती? नाम नअमुरु बिस्सलाती। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िल अमर में आ जाए। मुर, क्या जवाब होगा? हाँ ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं ना हम, तो जब वाहिद को हुक्म दिया जाएगा तो आमुरु, ठीक है ना, आमुरु होगा, पेश होगी आज, ठीक है। अच्छा, फिर जब सबको हुक्म दिया जाए मुरू, तो अब जवाब होगा नअमुरु, नअमुरु। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर बिस्सलाती, हुक्म दे नमाज का। आमुरु बिस्सलाती। मुरू बिस्सलाती, तुम सब हुक्म दो नमाज का। नअमुरु बिस्सलाती। अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी को मना करना हो किसी गलत बात का हुक्म देने से, तो क्या कहेंगे हम? ला तअमुर, तो क्या जवाब होगा? ला आमुरु। ला तअमुरू, ला नअमुर, ला नअमुरु। अगर कहा जाए ला तअमुर बिल मुनकर, तो क्या जवाब होगा? ला आमुरु बिल मुनकर। ला तअमुरू बिल मुनकर, ला नअमुरु बिल मुनकर। ये अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वाला जो है ना, वो भी क्लियर हो गया आज हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इस्म फाइल और मफूल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल अंता आमिर?
حل انتا عامر، کیا آپ حکم دینے والے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا عامر، نعم انا عامر، ٹھیک ہے نا. اب جمع میں پوچھیں اگر حل انتم عامرون، کیا آپ سب حکم دینے والے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم نحن عامرون، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. اب اس کے افعال کی جو چابی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. امارا، یامرو، مر، عامر، مأمور، امر، ٹھیک ہے نا. یہ یاد کر لیں، چھوٹا والا جو ٹیبل ہے اس کا فعل کا، یہ اس سے آسانی رہ جائے گی. اور پھر اس وزن پہ جو دوسرے افعال آئیں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے اکالا یاکلو، آپ دیکھیں بالکل اسی وزن پہ آئے گا، اکالا یاکلو، ٹھیک ہے نا. جیسے امارا یامرو ہے، ٹھیک ہے نا. سبق میں دیا گیا امارا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے، پھر ان سوالوں کے جوابات لکھیے. عربی بنانی ہے. ہم سب نے حکم دیا نماز کا. ہم سب نے حکم دیا، فعل ماضی، جمع کا صیغہ تو کیا آئے گا؟ امرنا، جی امرنا. پھر نماز کی بات ہو رہی تو بالصلاۃ، امرنا بالصلاۃ. اردو میں ترجمہ کیجیے. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس چیز کو؟ ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بھی ان سے، ان یوصل، کہ وہ اس کو ملائیں. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پڑھ چکے ہیں ہم یہ والی آیت؟ نہیں پڑھی ابھی، کہ وہ میرے خیال کسی 3 والے پڑھ چکے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کو، رحم کے جو رشتے ہیں، صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، رشتوں کو جوڑنا، یہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ قطع رحمی اور صلہ رحمی جو ہے نا، وہ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. عربی میں جواب دیں. هل تأمرون بالمعروف، کیا آپ سب حکم دیتے ہیں کس کا؟ نیکی کا. بالمعروف، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر واقعی دیتے ہیں تو ہمیں تو بہت خوشی خوشی کہنا چاہیے نعم نأمر بالمعروف. اور نہیں کرتے ہیں تو پھر آج سے ارادہ کریں اور جہاں جہاں ممکن ہے وہاں یہ کام کیا جائے. امارا کی طرح اخذا ہے. دیکھیں اخذا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکڑا، امارا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا، اخذا کا مطلب ہے اس نے پکڑا. تو یہ فعل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج اسی گردان بھی کر لیتے ہیں. اخذا یاخذ، خذ، ٹھیک ہے. آسان ہے نا، بالکل امارا کی طرح ہے، ٹھیک ہے. جیسے وہاں پہ مر تھا، یہاں پہ خذ ہو گیا. وہاں پہ عامر تھا، یہاں پہ آخذ ہو جائے گا. وہاں پہ مأمور تھا، یہاں پہ مأخوذ. تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ماخوذ کا، اس میں حمزہ کو ہم الف سے چینج کر دیتے ہیں، بس فرق اتنا ہے خالی. عربی میں یہ مأخوذ ہے، اردو میں آ کے ماخوذ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. چلیں. اور اخذن اس کا مصدر ہے. پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. چلیں. یہاں پہ ہمارا یہ والا لیسن ختم ہو گیا ہے. اب ہم اگلا لیسن پڑھتے ہیں، دعا انشاءاللہ آخر میں کریں گے. بس آ جائیں. پہلا صفحہ یہ 4 اشارے ہم پڑھ چکے، دوسرا صفحہ یہ 4 اشارے ہم نے پڑھ لیے. اور آج جب لیسن شروع کیا تھا ہم نے تو یہ 4 اشارے تھے. ہم نے کیا کہا تھا؟ 4 اشارے. سب سے پہلا اشارہ ہے ہمارا آگ کی مثال، دوسرا اشارہ بارش کی مثال، تیسرا اشارہ قرآن کی دعوت، چوتھا اشارہ قرآن کا چیلنج. تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں سنگل اشاروں سے تو آگ، بارش، دعوت، چیلنج، یہ ہمارا مڈل فنگر کے اوپر 4 اشارے ہو گئے. آگ کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں، بارش کی مثال انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے. تو آگ اور بارش. دوسرا اشارہ ہے ہمارا پیچھے سے کنٹینیو اسی طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی تھی کہ جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. یہ وہ ٹائپ ہے جو بالکل پکے منافق ہیں. پھر ایک منافق وہ ہوتے ہیں کہ کوئی درمیان میں رہتے ہیں، کہ کبھی ادھر چلے جائے کبھی ادھر چلے جائے، خود کلیئر بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ کامیاب ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ لوگ ناکام ہوئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے.
کلیئرٹی میں نہیں ہوتے. اب ان کی مثال آ رہی ہے کہ جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان رہتا ہے کہ جب روشنی ملتی ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں, اندھیرا ہوتا ہے پھر رک جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی ان کو. یہ وہ مثال ہے. تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ دو مثالیں جو آئی ہیں, پہلے آگ کی مثال وہ ہے پکے منافقین کی, اور بارش کی مثال جو آ رہی ہے یہ ان منافقین کی ہے جن کے واپس لوٹنے کی امید ہے. تو یہ دو قسمیں ہیں منافقین کی. تو منافقین کی دوسری مثال کیا ہے کہ اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک. اس میں کیا ہے, منافقین ہر اس چیز سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو, وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. یہ اسباق ہیں ان دو آیات کے, آیت نمبر 19 اور 20 جو ابھی ہم پڑھیں گے. مشکل الفاظ جو نئے, مشکل تو نہیں کہنا چاہیے, نئے الفاظ آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں. نئے الفاظ پہلی لائن میں 3, دوسری میں 5, تیسری میں 3, چوتھی میں پھر 3 اور آخری لائن میں صرف 1. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ آسان ہو گیا ہے. آئیے اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں, آیت نمبر 19, اور پھر الفاظ کا ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق اللہ العظیم. پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. او یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک کو ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے, موت کے ڈر سے, اور اللہ گھیرے ہوئے ہے ان کافروں کو. الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں. او کا مطلب ہے یا. اب یہ دو مثالیں بیان ہو رہی ہیں, تو منافقین کی دو قسم ہے, یا تو اس قسم کے ہوں گے یا پھر اس قسم کے ہوں گے. تو پہلے پکے منافقین کی بات کر دی انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے, کہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں اور وہ حق کی طرف لوٹیں گے بھی نہیں. اب دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے, یا دوسری مثال ان کی ایسی ہے, وہاں پہ تھا مثال آگ کی, یہاں پہ مثال بارش کی. او کا سیب, سیب کہتے ہیں بارش کو, ٹھیک ہے نا, بارش کی دعا میں یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا, سیب بارش. تو جو دعا اس کو بھی یاد کر لیں, اکثر بارشوں میں زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو پھر کیا ہم دعا کرتے ہیں, اللہم صیبا نافعا, اے اللہ بارش برسا نفع والی, نقصان والی نہیں. تو او کصیب, یا بارش کی طرح, من السماء, بارش کہاں سے ہوتی ہے, آسمان سے, ٹھیک ہے نا, من السماء. فیہ ظلمات, فیہ ہمیں آتا ہے, اس میں ظلمات کیا ہے, ابھی پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, پچھلے لیسن میں ہی پڑھا, اسی بریک سے پہلے والے میں, کہ ظلمتن کی جمع ظلمات, اندھیرا. ورعد, رعد ایک سورہ کا بھی نام ہے, 13ویں سورہ ہے رعد. تو رعد کہتے ہیں گرج کو, ٹھیک ہے نا, جب بہت زور سے بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمک رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں الرعد, بہت زوردار کڑاکے کی آواز ہوتی ہے. وبرق, برق بجلی کو کہتے ہیں, اردو میں استعمال بھی ہم کرتے ہیں لفظ برقی آلات, جو الیکٹریکل اپلائنسز کے لیے. اسی طرح یہ بھی شکوہ میں علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, اس سے بھی یاد رکھ لیں آپ. تو بجلی اور برق یہ دونوں استعمال ہوتا ہے. عربی میں برق ہے, برق کا مطلب ہے بجلی. یجعلون, وہ ڈالتے ہیں, اصل میں جعل یجعلو آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں, جعل یجعلو ہم نے کہا اس نے بنایا, وہ بناتا ہے. اب یہاں پہ اگر لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ بنا لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں, تو باماورہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ یجعلون کس معنوں میں استعمال ہوگا,
کہ وہ ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا. جیسے پہلے بھی ہم نے اس طرح سے پڑھا ہے کہ استعمال میں بامحاورہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کی مناسبت سے معنی استعمال ہوتے ہیں, اور ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی اردو میں بھی ہوتے ہیں, انگلش میں بھی ہوتے ہیں, تو عربی میں بھی ہوتے ہیں, اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یجعلون اصابعہم, اصابعہم, اصابع اسبوع انگلی کو کہتے ہیں, اصابع اس کی جمع ابھی آخر میں آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. اصابعہم ان کی انگلیاں, اصابعہم, اصابع جمع ہے انگلیاں, ہم ان سب کی, فی میں ہو گیا, اور آذان یہ بھی جمع ہے, اذن کان کو کہتے ہیں, تو آذان اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آذانہم ان کے کان, یہ بھی آخر میں جب اسماء میں آئیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے. من الصواعق, من سے ہو گیا, صواعق یہ بھی جمع ہے صاعقۃن کی, صاعقہ جو کڑک, بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے, صواعق, من الصواعق. ٹھیک ہے نا, حذر الموت, موت کے ڈر سے. تو جب بہت زیادہ زور سے بجلی کڑک رہی ہوتی ہے اور گرج اور چمک بھی ہو تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ اس زبردست آواز سے کیا ہو, موت ہی آ جائے ہماری. واللہ محیطم بالکافرین, و اور ہو گیا اللہ, محیط کہتے ہیں جس نے احاطہ کیا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے, اس کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھیرے ہوئے. ٹھیک ہے نا, کس کو, بالکافرین, کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین کا احاطہ کیا ہوا ہے, ان کو گھیرا ہوا ہے. کافر ہم پڑھ کے آگے وہاں پہ کفرا یکفرو پوری گردانہ میں آتی ہے, تو کافر انکار کرنے والے. اس مثال کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجئے. نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں, مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں, تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس میں گڑبڑ نہ ہوں. مثلاً کسی جنگل میں رات ہو, ہر طرف گہرا اندھیرا ہو, زور کی بارش ہو, گرج اور چمک ہو, کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے, یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو چندیانے کی روشنی کے ساتھ, آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنا پڑے, تو اس صورت میں پھر یہ والی مثال ہے اس کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اصل میں جو مثال دی گئی ہے وہ تو لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا کہ بارش, اور وہ اصل میں مثال کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بارش کی مانند ہے. بارش جو اگر سخت گرمی ہو رہی ہو, بارش ہو جائے اس کے اندر, یا خشکی ہو, قحط پڑا ہوا ہو اور اس سے بارش ہو جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام آ جاتا ہے, اللہ کا رسول آ جاتا ہے, ہدایت آ جاتی ہے, تو وہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے بارش کی طرح کی. اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت جو ہے نا, وہ کیا ہے, وہ تاریکی ہے, وہ گمراہی ہے, وہ اندھیرا ہے. تو تاریکی, گرج اور چمک کی طرح. تو اس مثال کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے. وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ واللہ محیطم بالکافرین, کہ اگر وہ انکار بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو گھیرا ہوا ہے, اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ پیش ہوں گے تو پتہ چل جائے کون دنیا میں منافقت کر رہا تھا اور کس نے حق کو تسلیم کر لیا تھا. الحمدللہ. اگلی آیت, آیت نمبر 20, اس کو پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ. پہلے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں اس کا. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یکادو، یہ ایک خاص قسم کا فعل ہے جو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. کادا یکادو ایک خاص کیٹیگری ہے، انشاءاللہ QC 4 وغیرہ میں ہم جا کر کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. یکاد البرق، قریب ہے کہ البرق بجلی، ابھی ہم نے پڑھا البرق بجلی. یختفو اچک لے، یعنی قریب ہے کہ بجلی اچک لے. ٹھیک ہے نا. ابصارہم، تو آنکھیں جس طرح چندھیا جاتی ہیں نا جب بجلی چمکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان تقریباً اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنی سخت چمک ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے یہاں پہ اس آیت کو سمجھ لیں کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما، یہ ہے کلما کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کبھی بھی کے معنوں میں. کلما جب کبھی بھی. ادا چمکتی ہے. اداعت پہلے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھا؟ مؤنث کا صیغہ تھا کہ اداعت. ٹھیک ہے نا. اس نے روشن کیا. اداعت ہو جائے گا مؤنث کے لیے، اور یہاں پہ مذکر کے لیے اداع. تو کلما اضاء جب بھی وہ چمکتی ہے، لہم ان پر. ٹھیک ہے نا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اضاء سے اضاءت. مشو فی، مشو یہ بھی ایک فعل ہے جو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ وہ اس میں چلتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ مشا یمشی، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. وہ چلا. مشو فی ہی، وہ چلتے ہیں یا وہ چلے اس میں. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وا اور اذا دونوں میں آتا ہے. اور جب ازلم اندھیرا چھا گیا، فعل ماضی ہے. ازلم اندھیرا چھا جاتا ہے، اصل میں اذا کی وجہ سے آ رہی ہے. جب ہم نے پڑھا تھا کہ اذا کے ساتھ فعل ماضی آتا ہے تو معنی اس کے مضارع میں ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو معنی جو ہے وہ مضارع میں نظر آ رہا ہے. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، تو کیا ہوتا ہے؟ قامو، قاما پڑھ چکے ہم. قاما یقوم، قالا یقولو کے وزن پہ. تو قامو جس طرح ہوتا ہے قالا سے، قالا اس نے کہا، قالون سب نے کہا، تو اسی طرح قاما وہ کھڑا ہوا، اور قامو وہ سب کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ سب کھڑے رہ جاتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہم مضارع میں کر رہے ہیں اذا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اذا ازلم علیہم قامو، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَتَرَكَهُمْ ظُلُمَاتٍ، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. کس چیز کو؟ اندھیرے کو. ٹھیک ہے. یہ اس سے ریکال کر لیں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. علیہم ان پر ہو گیا، اور قامو ہمیں پتہ ہے اسی قامہ سے مؤنث ہے قامت. ٹھیک ہے نا. قامہ سے قامت. اچھا، اور کیا تھا؟ وَلَوْ شَاءَ، لو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر. ٹھیک ہے نا. لو کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو کلمہ ہے لو کا،
وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کا عمل. ایک حدیث پڑھ چکے ہیں شاید ہم، میرا خیال ہے یہ اس کورس میں نہیں تو پچھلے کورس میں پڑھی تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا. شاء یشاء، یہ فعل بھی ہمیں آتا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھ لیں گے ہم اس کو ابھی اسی لیسن کے اینڈ پہ. لا ذہب، لا یہ وہی ہے تاکید والا کہ ضرور، ٹھیک ہے نا. ذہبہ پھر بی کے ساتھ آ رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، اور لا ذہبہ بی ہو جائے گا کہ ضرور چھین لیتا، ٹھیک ہے نا، لے لیتا. کیا چیز؟ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت، اور وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں بھی بی ہے جو چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بِسَمْعِهِمْ وَبِأَبْصَارِهِمْ اصل میں ہے. وا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہی چیز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. تو کیا چیز چھین لیتا؟ ان کی سماعت بھی اور ان کی بصارت بھی، ان کی دیکھنے اور سننے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا اگر چاہتا تو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک اللہ، اللہ علی پر، کلی شیء تمام چیزیں، ہر چیز، قدیر قدرت رکھنے والا. یہ بھی جیسے ہم نے رحیم کریم پڑھا ہے نا، اسی طریقے سے قدیر بھی ہے، قدرت رکھنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. کیا ایکسپلینیشن ہے اس کی؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں. وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو یا کوئی قربانی دینا ہو تو رک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی امید ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں گے، رجوع کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گونگا، بہرا اور اندھا نہیں کیا ہے، جو پہلی مثال میں ہم نے پڑھا تھا. ترجمہ آیت نمبر 19 اور 20 دونوں کا ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. قریب ہے کہ بجلی اچک کے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں ان کی اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ. اسباق دیکھ لیں اس کے. یہ جو مثال ہے گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش کی، منافقین ہر اس چیز سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. تو یہ دو قسم ہم نے دیکھ لی آج کے لیسن میں منافقین کی. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گونگا، بہرا، اندھا کر دیا، جن کے کوئی لوٹنے کی امید نہیں ہے، اور یہ وہ ہیں جو کوئی درمیان میں ہے، امید ہے کہ لوٹ آئیں. دعا کیا کرنی چاہیے میں؟ اللہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے. آسان پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا. ہم میں سے کس پر آزمائش نہیں آتی؟ مشکل وقت کس پر نہیں آتا؟ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت عطا کرے ہمیں. آمین. اسماء اور افعال دیکھ لیں. السماء یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. الارض اور السماء. سما بھی مؤنث ہے عربی میں، تو اس کی جمع جو ہے وہ سماواتن ہوتی ہے. نوٹ کر لیں اس کو. 7 سماوات، 7 آسمان. ظلمات پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. ظلمتن کی جمع ظلمات ہے. اصابعہم یہ میں نے بتایا تھا. اسبعن جو ہے نا، اسبعن یہ انگلی واحد کے لیے ہے، اور اصابع اس کی جمع ہے.
اسبعن، میرا خیال ہے اس وقت میں نے شاید غلط بول دیا تھا، اس کو کریکٹ کر لیں. جب ہم آیت میں پڑھ رہے تھے نا تو میں نے شاید اسبوع کہہ دیا تھا، وہ جو ویک کے لیے آتا ہے تو وہ واو کے ساتھ ہے. کریکٹ کر لیں اس کو. اسبعن ہے ایک انگلی، اور اصابع اس کی جمع ہے. یہاں پہ تنوین آئے گی، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اسبعن میں تنوین آئے گی مگر اصابع میں تنوین نہیں آئے گی. اس طرح سے جو جمع ہوتی ہے اس میں پیش ہوتی ہے. چلیں، آذان میں نے بتایا تھا اذن واحد ہے، اور آذان جو ہے وہ اس کی جمع ہے. صواعق، صاعقۃ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. صواعق اس کی جمع ہو گئی. یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہاں پہ تنوین ہے اور یہاں تنوین نہیں ہے جمع میں. ابصارہم، بصرن کی جمع ابصار، ٹھیک ہے نا، بصر ابصار. شیء اشیاء یہ آتی ہے ہمیں جمع اس کی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اشیاء. افعال میں آ جائیں پہلے صحیح والے. یجعلون کی اسی ون میں پڑھ کے آ گئے، جعل یجعل اجل جاعل مجول اور جعلن. یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے حذیرہ، ٹھیک ہے نا، حذر الموت، موت کا خوف. حذیرہ وہ ڈرا. ڈرنے کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، میرا خیال ہے کوئی شاید 11 مختلف الفاظ ہیں، اور تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے ان میں. آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے ایڈوانس میں کہ جب کون سا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا. ہزارہ اور خویفہ، اسی طرح خشیہ، کون سا لفظ استعمال ہوگا تو اسے کیا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حذرہ بھی ایک لفظ ہے. یحذر، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باب کون سا ہے. سمع یسمع، حذر یحذر، ٹھیک ہے. تو فعل امر کیا ہوگا؟ اسمع کی طرح احذر، جی بالکل، اسمع اظہر. اور حاضر سامع ہو گیا جیسے، اور محظور، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں آپ ڈیش بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حذرن یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک، باب سمیع سے ہی یہ دوسرا فعل آ رہا ہے خطیفہ، اونچک لینا. ٹھیک ہے، خطیفہ یختف بالکل اسی طرح دیکھیں، اختف، خاطف، مخطوف اور خطف. ذہبہ میں آتا ہے، پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب کمزور حروف والے دیکھ لیں ہم، جو 3 وزن ہم نے پڑھے ہیں، دعا، ہدا، خلا، اس میں سے کوئی ہے اس میں؟ موت، ماتا یموتو، قالا یقولو کے وزن پہ ہے. ماتا یموتو، مت اور میت ڈیش، کیونکہ وہ مرا تو خود ہی مرا، اثر تو کسی پہ نہیں ہوا نا اس کا. اور موت، تو یہ وزن کیا ہے اس کا؟ قالا یقولو. وزن قالا یقولو ہے. باب کیا ہوگا؟ یاد رکھ لیں، باب اس کا نصارہ ہے. قالا یقولو کا وزن ہے باب نصارہ، ٹھیک ہے نا. تو ماتا یموتو، مت، بالکل اس طرح قالا یقولو قل، ٹھیک ہے نا. جی ہاں، مشو، مشا یمشی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پیدل چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ماشن، ماشی چلنے والے کو کہتے ہیں پیدل. مشا یمشی یہ ہم نے پڑھا ہے ہدا یہدی کے وزن پہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ہدا یہدی ہے اسی طرح مشا یمشی ہے. تو جیسے وہاں پہ اہدی تھا، یہاں پہ امشی ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ باب درابا ہے مگر وزن درابا یدریبو کا نہیں ہے. وزن کس کا ہے؟ ہدا یہدی کا ہے، اس لیے کہ کمزور حرف آ گیا تھا اس کے اندر. کمزور حرف کی وجہ سے وزن بدل گیا ہے. اب مشا یمشی کا وزن ہم کیا کہیں گے؟ ہدا یہدی، ٹھیک ہے. باب درابا، وزن ہدا یہدی، اس کو پکا کر لیں. اہدی کی طرح امشی، اور ہادن کی طرح ماشن، مگر اس کا مفعول نہیں بنے گا، کوئی پیدل چل رہا ہے، اس کا اثر تو نہیں ہو رہا، خود ہی چل رہا ہے. سوری آئی ڈونٹ نو، شاید ہوگا، استعمال ہوتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. مشیون یہ اس کا مصدر ہے.
قامو میں آتا ہے، ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، قاما یقوم، قم قائم اور قیام، یہ بھی وہی ہے. قال یقولو کے وزن پہ قاما یقوم، باب کون سا ہے؟ نصارہ. الحمدللہ. تو اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف. گرامر میں اب ہم ایک نئی فارم پڑھیں گے. پہلے پچھلے لیسن میں ہم نے حمزہ والا پڑھا، جس کو ہم نے کہا تھا فعل کو محموز کہتے ہیں، جس میں حمزہ آ جاتا ہے. اب ہم شد والے کو پڑھیں گے. شد کا کیا مطلب ہے کہ مادے کے جو 3 حروف ہیں اس میں سے 2 کامن ہیں، ایک جیسے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو لکھتے ہوئے ہم شد ڈال دیتے ہیں. 2 دفعہ نہیں لکھیں گے زن کو، ٹھیک ہے؟ کھول کے لکھیں تو بات وہی ہوگی، لکھنے کا طریقہ تو الگ ہے نا، مگر بولنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظن. تو ظن جو ہے، نون کو 2 دفعہ بولا نا ہم نے، اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ایک نون کے اوپر جزم ڈالیں، دوسری نون کے اوپر زبر ڈال دیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی بات ہے، لکھنے کا طریقہ ہے یہ، بولتے ہوئے تو اسی طرح بولیں گے آپ، ظن. ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، یہ کمزور حروف والے تھے، شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور، آخر میں کمزور. پھر حمزہ والے آ گئے جن کو ہم نے کہا محموز ہے، اس میں بھی اسی طرح شروع میں حمزہ، درمیان میں حمزہ اور آخر میں حمزہ. تو ایک تیسری کیٹیگری جو ہے نا، یہ ہے ظن ظل، اس طریقے سے جس میں شد آ جائے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے، اس ٹائپ کو کہا جاتا ہے مضاعف. یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے یہ نام، مگر ویسے یاد کر لیں، اچھا آگے کام آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مضاعف. تو اب ہم نے جو صحیح حروف والی جو کیٹیگری تھی وہ 3 پڑھ لیے، یعنی ایک تو بالکل صحیح سالم ہو گئے جس میں مادے کے 3 حروف ہوں گے اور کمزور نہیں ہوگا. پھر دوسری قسم ہم نے پڑھ لی محموز والی، حمزہ بھی کوئی کمزور تو نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی کیٹیگری جو ہے اسی میں رکھیں گے ہم. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ آ گئی مضاعف کی، جس میں شد والے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، ظن یہ بھی پہلے ہی نوٹ کر لیں، قرآن کریم میں 2 معنوں میں آتا ہے. ظن ایک گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. اردو میں تو ہم عام طور پہ ظن جو ہے وہ گمان ہی کہتے ہیں، حسن ظن استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ ظن جو ہے یہ طوا ضوا والا ہے ظن. ٹھیک ہے نا؟ اس نے گمان کیا. قرآن کریم میں کہیں پہ دونوں معنوں میں آتا ہے، کہیں پہ ایک جگہ گمان کے معنی میں، ایک جگہ یقین کے معنی میں بھی آئے گا. تو یہ نوٹ کر لیں، پریکٹس اس ٹیبل کے اندر ہم گمان کرنے سے ہی کریں گے. ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا. باہر ہوا چل رہی ہے کیا؟ اچھا چلے. تو ظنّا اس نے گمان کیا. اب یہاں دیکھیں کچھ جگہوں پہ تو اسی طرح شد کے ساتھ ہوگا، مگر کچھ جگہوں پہ یہ آگے کھل جاتا ہے. یعنی کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلو کے بعد فعلتا آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اسی طرح ہے ظنّا ظنّو ظننتا، یہاں پہ آگے کھل گیا. یہ آگے جا کر کے پھر مل جائے گا، ابھی جب مضارع میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے یہ اسی طرح کھلا رہے گا. یہاں پہ آ کر کے دیکھیں، ہاں یہاں پہ آ کر کے ظننا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بھی خیر اس طریقے سے نہیں ہے، یہ نون دوسری نا والی، ہاں یہاں پہ 3 آ گئی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ظننا ہے. تو یہ سب کھلے ہوئے، ان میں شد، یہ والی شد جو ہے نا یہاں پہ اس کے آگے سے نہیں آ رہی ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کب آتی ہے اور کب نہیں آتی ہے. مگر فعل مضارع میں صرف مؤنث میں یہ فرق ہوتا ہے، مذکر میں فرق نہیں ہوگا. مذکر میں دیکھیں گے ہم اسی طرح آ جائے گا. تو ظنّا یظنّو کہاں سے آیا ہے؟ باب اس کا فتح ہے کہ نصرہ ہے کہ دربہ ہے کہ سمعہ ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اب اس کو دیکھنے سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ باب سمعہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظنّا ہے، زیر تو آئی نہیں. اب ان 3 میں سے کون سا ہوگا؟ اگر فتح ہوتا تو پھر یظنّو ہوتا، ظنّا کے ساتھ یظنّو. عربوں نے اس کو باب نصرہ سے لیا ہے، اس لیے ظنّا یظنّو کہا ہے، ظنّا یظنّو یا ظنّا یظنّو نہیں کہا انہوں نے. بات کلیئر ہو گئی کہ باب جو اس کا نصرہ رہے گا، وزن اس کا اپنا ہے ظنّا یظنّو. ٹھیک ہے؟ باب نصرہ، اس وزن پہ پھر اور بھی آئیں گے منّا یمنّو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وزن اپنا ہے ظنّا یظنّو. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں فعل مضارع میں آ گئے. میں نے بتایا تھا نا یہاں پہ یہ کھل جاتے ہیں، مگر یہاں پہ اسی طرح شد کے ساتھ چلتے رہیں گے. ظنّا
یظنو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو میں ہم سب گمان کرتے ہیں، اور پھر مؤنث کے صیغے بعد میں ٹھیک ہے. پہلے امر دیکھ لیں، ان کا امر کیسے بنے گا، ظن یظن. تو اب یہاں پہ یا زبر یا تا زبر تا تو ہم ہٹا دیں گے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، یہ ہٹنے کے بعد اور آخر میں جو ہمارا طریقہ ہے کہ پیش کو ہٹا کر کے جزم لگانا ہے، تو اب کیا کریں گے، آخر میں شد بچ گئی ہے اور نون کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، پھر 2 ساکن تو ہو نہیں سکتے نا، پیش کو ہٹا کے جزم جب لگائی تھی، تو پھر کیا ہوگا، اس کو زبر کے ساتھ پڑھ لیں گے، ظن. ٹھیک ہے، دو ساکن کے ساتھ آ گئے تھے، تو اب ظنو تھا اصل میں، وہ پیش ہٹا کے ہم نے جزم لگائی، تو اب 2 جزم والے آ گئے اور پڑھنا بھی ہے، گرا بھی نہیں سکتے. تو کیا طریقہ ہوگا، کمزور ہوتا تو بڑے آرام سے گرا دیتے ہیں نا پڑھنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے اب اس کو زبر سے تبدیل کر دیا یہاں پہ، ظن. تو اس کا فعل امر بنے گا ظن، گمان کر یا یقین کر. اور اب جمع اس کی آسان ہو جاتی ہے پھر کہ ظن سے ظنو. شد بھی تو پڑھنی ہے نا آپ نے، شاید اس کا کیوں حصہ ہے، وہ یہ پکے والے مادے کے حروف ہیں، ان کو کچھ نہیں کر سکتے آپ، کمزور نہیں ہے، گرا دیں. ٹھیک، تو ظن ٹھیک ہے نا، گمان کر، ظنو تم سب گمان کرو، لا تظن تم مت گمان کرو، لا تظنو تم سب مت گمان کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی دیکھیں نون کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے. ٹھیک، اب آ جاتے ہیں فائل کے اوپر، ظانن. ٹھیک ہے نا، ظانن اور مظنون، ظن. ظن وہی ہے جو ہاں حسن ظن میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ظن وہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ظنہ اس نے گمان کیا، ظن گمان کرنا یا یقین کرنا دونوں میں آتا ہے. ٹھیک ہوگی. اب مؤنث کے صیغوں میں آ جائیں، تو ہوا ظنہ تھا یا ظنت، اسی طرح. ٹھیک ہے نا، بس تا لگ جائے گی اس میں، ہوا ظنہ یا ظنت، ہوا یظن یا تظن. ٹھیک ہے نا، وہ گمان کرتا ہے کرے گا، وہ گمان کرتی ہے یا کرے گی. ٹھیک ہے، تظن. یہ مؤنث کے صیغے ہو گئے. اب یہ ہمارا ٹیبل الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. میں نے بتا دیا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم پریکٹس گمان کے معنوں میں کریں گے، مگر یہ یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آئیے اس کی پریکٹس کر لیں. ظن ظنو، ظننت ظننتو، ظننتم ظننا، یظن یظنون، تظن اظن تظنون، نظن ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان مظنون ظن، ہوا ظن یا ظنت، ہوا یظن یا تظن. پورا ٹیبل ہو گیا الحمدللہ ہمارا. اب اس کی ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ظن ظنوا، ظننت ظننتو، ظننتم ظننا، یظن یظنون، تظن اظن تظنون، نظن ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان مظنون ظن، ہوا ظن یا ظنت، ہوا یظن
یا تظن. باقی آپ لوگوں نے گھر پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. شارٹ والی گردان اس کی دیکھ لیں, 6 چابیوں والی. ظن, یظن, ظن, ظان, مظنون, ظن. عربی بول چال میں اس کی پریکٹس کر لیں. حل ظن, کیا اس نے گمان کیا؟ نعم, اس نے گمان کیا, یا یقین کیا کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. حل ظنوا, نعم ظنوا. حل ظننت, نعم ظننت. حل ظننتم, نعم ظننا. الحمدللہ. فعل مضارع میں آج نہیں, اسی میں فعل ماضی کو پھر مفعول آبجیکٹ کے ساتھ. کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ حل ظن خیرن, نعم ظن خیرن. حل ظنوا خیرن, کیا ان سب نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظنوا خیرن. حل ظننت خیرن, نعم ظننت خیرن. حل ظننتم خیرن, نعم ظننا خیرن. حل یظن, کیا وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا؟ نعم یظن. حل یظنون, نعم یظنون. حل تظن, نعم اظن. حل تظنون, نعم نظن. اچھا گمان رکھیے, ٹھیک ہے نا. تو ظن کیا ہوگا؟ ظن اگر کوئی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ گمان کر, تو آپ کیا کہیں گے؟ اظن, ٹھیک ہے نا, اظن. اور ظنوا کیا کہیں گے آپ؟ نظن. ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. چلیے یہاں پہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے. اب دیکھیں ہم ظنہ کا ٹیبل اچھی طرح اگر ہم یاد کر لیں تو پھر آسان ہو جائے گا عربی بنانا. ان سب نے گمان کیا جس طرح سے تم سب نے گمان کیا. تو پہلے تو دیکھ لیں ان سب نے گمان کیا کیا ہوتا ہے؟ ظنوا, ٹھیک ہے نا. اور پھر تم سب نے گمان کیا, ظننتم فعل ماضی ہے نا. ظننتا ظننتم, یاد کر لینا, ظننتم, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ درمیان میں کیا رہ گیا؟ جس طرح سے. تو جیسا کہ, کما لگا لے. کما آج ہی ہم نے پڑھا, جیسا کہ. کما صلیتا میں پڑھ لیا تھا QC1 میں, یہاں پہ بھی آج پڑھ لیا. کا مسالے ان کی مثال ایسے ہے. تو کما, تو اب کیا ہو گیا؟ ظنوا کما ظننتم, ان سب نے گمان کیا جیسا تم نے گمان کیا. آسان ہو گیا. دیکھیں گرامر سے کتنا آسان ہو جاتا ہے یہ ٹیبل جو ہم یاد کر لیتے ہیں گردان اس سے. اردو میں ترجمہ کیجئے. ان بعض الظن اثم, ان بے شک, بعض اردو میں بھی عربی میں بھی بعض ہے, سم, ٹھیک ہے. بعض الظن, سم آف دی, یعنی کہ کچھ گمان ایسے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے کچھ گمان کیا ہے؟ اسمن, گناہ. تو کیا ہوگا؟ جو اچھا گمان ہے وہ تو ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں برا گمان کر کے اور پھر اس پہ کچھ اگر بات کی جائے, عمل کیا جائے, تو وہ پھر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. یا یقین کر لیا جائے کسی کا غلط, تو وہ پھر گناہ ہو سکتا ہے. عربی میں جواب دیں. حل تظنون باللہ خیرن, کیا آپ اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ہم سے ملیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, ہمیں بخش دیں گے, اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. یہ اگر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا ہوگا؟ اور اس کا نام کے ساتھ جواب اور تو ہونا نہیں چاہیے کوئی, ٹھیک ہے. الحمدللہ. ظنہ کی طرح کیا ہے؟ ردہ, اس نے رد کیا, ٹھیک ہے نا. جیسے ظنہ یظن تھا, ایسے ہی ردہ یرد, ٹھیک ہے نا. ظنہ یظن, ردہ یرد, نہیں یظن تھا وہاں پہ, باب نصارہ ہے تو باب فتح نہیں ہے, اس لیے یرد نہیں کر سکتے, یرد,
ٹھیک ہے نا, ردہ یرد, ٹھیک ہے نا, اور ردن, ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ ہوم ورک جو ہے ساتھ ساتھ کرتے رہیں, ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں, اور ورک بک تو ابھی مڈ کوئز کے ساتھ جمع کرانی ہے, ساتھ ساتھ کرتے رہیں اسے. دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہو گیا ہے. ایک اناؤنسمنٹ میں کر دوں, اور اگر کسی کا سوال ہے تو پھر اس کے بعد لیتا ہوں. میں نے میسج تو بھیجا تھا, مگر پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے ICCDHA2 کے نام سے, یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ ہی لوگوں کے لیے ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ, کہ کسی نے اگر آن لائن ٹائم پہ نہیں لیسن پورا لے سکیں یا نہیں سن سکیں تو اپنے فارغ ٹائم میں, یا ریویژن کرنی ہے, ورک بک کرنی ہے, ہوم ورک کرنا ہے, تو ایک دفعہ اور پھر سن لیں اس کو. تو اس مقصد کے لیے یوٹیوب کے چینل پہ اس کو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چینل پہ اس کو جا کے دیکھ لیں. تو ہم گروپ میں اس کا لنک تو شیئر کرتے ہیں, مگر بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے, کچھ لوگ پھر ہمیں میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لنک نہیں آیا. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ یوٹیوب چینل پہ جا کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں. کوئی کاسٹ نہیں ہے, اس کی فری ہے سبسکرپشن. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہی اپلوڈ ہوگا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا. یہ ایک آسانی ہے اس کے لیے. تو اگر آپ ICCDHA2 کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے اوپر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی. تو یہ سب کے لیے جزاکم اللہ خیرہ. یہاں پہ لیسن ختم ہو گیا ہمارا. کسی کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل, ورنہ پھر چلیں اور عشاء کی تیاری کریں. جزاکم اللہ خیرہ.